अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो उसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। और इसमें फिर आता है टूरिज्म। तो ट्रेड हम किसको बोलते हैं? ट्रेड हम बोलते हैं जहाँ पर हमें एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये यहाँ तो विद इन मतलब लोकल्स विद इन पीपल होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या स्टेट्स के दरमियान या कंट्रीज के दरमियान, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड। तो अब इंटरनेशनल ट्रेड हम किसको बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड ये होता है बिटवीन कंट्रीज। तो एक कंट्री एक्सचेंज करती है गुड्स दूसरे कंट्री के साथ। ये गुड्स क्यों एक्सचेंज करती हैं आपको पता ही है, जो रिसोर्सेज हमने पढ़े अभी तक, तो ये स्पेस बाउंड है। स्पेस बाउंड मतलब कि कोई कंट्री हर एक रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं निकल सकते हैं, तो किसी में एक चीज़ ज़्यादा निकलती है, सरप्लस निकलती है, तो दूसरे चीज़ों में वो मतलब वहाँ पे इनसफिशेंसी होती है, जिसके लिए उनको दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करनी पड़ती है, तिजारत करनी पड़ती है। जो उनके पास सरप्लस होता है वो बेच देती है उनको, और जो उस दूसरी कंट्री के पास सरप्लस होता है तो वो इनको बेचते हैं। मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट किसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट कहते हैं जब हमारे पास सरप्लस गुड्स होते हैं, तो हम इसको किसी और को बेच देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यहाँ से कोई मतलब सरप्लस वाला देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बोलते हैं उसके अपोजिट वाले को, मतलब हमारे पास इनसफिशेंसी होती है, हमारे पास अच्छी खासी तादाद में नहीं होता है कोई गुड, तो हमें उसको दूसरी कंट्री से लाना पड़ता है। इट्स नॉट ओनली कंट्री, हम मतलब विद इन पीपल। अगर कٲنٛسہِ گرس مثال چھِ آسان کانٛہہ چیٖز سٮ۪ٹھاہ، بیٚکِس گرس چھُ آسان سُہ چیٖز کم مگر تٔمِس چھُ آسان بیٛاکھ چیٖز، دۄنوٕیَن چھُ آسان ضوٚرتھ یِمن دۄنوٕیَن چیٖزن ہُنٛد، تہٕ یہِ چھُ دِوان تٔمِس یہِ ہیوٗ چیٖز سرپلس وول ہُمِس دِوان، ہُہ چھُ دِوان پنُن سرپلس وول، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں ٹریڈ۔ تو ایمنگ پیپل ہوتی ہے یہ ٹریڈ، لوکل مطلب لوکلٹیز کے درمیان ہوتی ہیں، ود ان اسٹیٹس ہوتی ہے، ود ان ریجنز ہوتی ہے، ود ان مطلب بٹوین کنٹریز بھی ہوتی ہے، یا ود ان کنٹری بھی ہوتی ہے ٹریڈ۔ تو اس کے بعد آتا ہے بیلنس آف ٹریڈ، اسی میں آتا ہے بیلنس آف ٹریڈ۔ بیلنس آف ٹریڈ اسی کو بولتے ہیں، مطلب سرپلس دوسرے کو ملنا، ایکسچینج کرنا گڈس آف مطلب ایکچولی جو ہے اٹس دا ڈفرنس بٹوین ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ۔ مثال انڈیا ہے، اس کے پاس نکلتا ہے سرپلس کوانٹٹی میں، اس کے پاس مانو نکلتا ہے یہ ایگریکلچر اینڈ الائڈ پروڈکٹس، یا اور آئرن اور نکلتا ہے اس کے پاس سرپلس، تو یہ ایکسپورٹ کرتا ہے کسی دوسرے کنٹری کو۔ تو جو یہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کی پھر اکنامک ویلیو دیکھی جاتی ہے، تو وہاں سے مثال یہ اس کو پیٹرولیم پروڈکٹس واپس لانے پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس سرپلس نہیں ہے، اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے پیٹرول۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ ڈفرنس کتنا رہے گا اکنامکلی، مطلب فارن ایکسچینج کے حساب سے ویلیو کس کا زیادہ ہے۔ تو اگر اس کے مطلب اگر اس کو زیادہ دینا پڑتا ہے امپورٹ پر ایز کمپیئر ٹو ایکسپورٹ، تو یہاں پہ انفیوریبل، مطلب یہ کہ اگر امپورٹس زیادہ مطلب ان کا جو یہ پلہ جو وہاں سے بھاری ہو گیا ہے امپورٹس والا کا، تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہاں پہ جو ہے یہ ہے انفیوریبل بیلنس آف ٹریڈ۔ اب اگر اس کے پاس اس نے ایکسپورٹ ہی زیادہ کیا ایز کمپیئر ٹو امپورٹ، تب ہم اس ٹائم کہیں گے کہ اس کنٹری کے پاس فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ ہے، مطلب اس کا جو ہے یہ فائدے میں ہے، اس کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یہ گرو کر سکتی ہے۔
اب اگر اس کو امپورٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس کی اکانومی جو ہے تو وہ کم ہو سکتی ہے، وہ بلو ہو سکتی ہے. تو انڈیا جو ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ ایکسپورٹ کرتا ہے، جیسے مطلب ایگریکلچر میں ہم نے انڈیا نے بہت مطلب ترقی کی ہے بیکاز آف گرین ریولوشن اور بہت سارے ایفرٹس کی وجہ سے. تو ایگریکلچر اینڈ الائڈ پروڈکٹس انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ایگریکلچر اینڈ الائڈ پروڈکٹس سے ایکسپورٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ فرٹیلائزرس، کیمیکل اینڈ الائڈ پروڈکٹس، اسی طرح بہت سارے اورز اینڈ منرلز ایکسپورٹ کرتا ہے. اسی طرح یہ جیمز اینڈ جویلری بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر کے ممالک کو، جس میں یہ سرپلس ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو انڈیا کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے یہاں پہ اس کے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس کی کمی ہے تو اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. پیٹرولیم پروڈکٹس اسی طرح مشینری اس کو لانی پڑتی ہے باہر سے، سیلف سفیشینٹ نہیں ہے مشینری وغیرہ میں. اسی طرح کچھ کیمیکلز، مطلب کیمیکلز جو یہاں پہ اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح سے جیمز اور پریشیس سٹونز، پرلز اینڈ یہ اس کو بولتے ہیں پرلز اور اس کو کیا بولتے ہیں، ہاں پرلز اینڈ پریشیس سٹونز، تو اس کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو انڈیا مطلب کافی مطلب یہ نا ایکسپورٹ آج کل مطلب اچھے مطلب گروتھ اس کی ہو رہی ہے. تو یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ اس کی بہت سارے ممالک کے ساتھ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتا ہے گوڈس کی. تو اس کے علاوہ گوڈس، ناٹ اونلی گوڈس، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انڈیا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے. بہت سارے مطلب سافٹ ویئرس انڈیا بھیج رہا ہے باہر کے ممالک کو. اسی طرح سے انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو جیسے ہم نے پڑھا کہ جو ساؤدرن انڈیا ہے وہاں پہ ہمیں بہت سارے سافٹ ویئرس، یا جیسے ہم بولتے ہیں بنگلور کو سلیکون ویلی آف انڈیا، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد آتا ہے ٹورزم. جو ٹورزم ہے، ٹورزم انڈسٹری آج کل بہت ہی اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، امپورٹنس ہے. یہ اس وجہ سے کیونکہ اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب لوگ پسند کرتے ہیں گھومنا پھرنا. تو انڈیا جو ہے یہ 4th رینک پہ آتا ہے. اس نے بہت ساری ڈیولپڈ کنٹریز کو پیچھے چھوڑا ہے. تو 4th رینک پہ یہ آتا ہے ٹورزم انڈسٹری میں. تو بہت سارے فارنرز پریفر کرتے ہیں انڈیا آنا. اگر ہم دیکھیں گے فرانس جیسے کنٹری، سوئٹزرلینڈ وغیرہ، تو اس کو انڈیا نے پیچھے چھوڑا ہے. نمبر 1 پہ آتا ہے اس وقت اٹلی. تو 4th رینک پہ آتا ہے ٹورزم میں انڈیا کا نمبر ورلڈ میں. تو کہتے ہیں کہ اور اراؤنڈ 3 ملین جو ہیں فورین ٹورسٹس وزٹ کرتے ہیں ہر سال انڈیا. اراؤنڈ 3 ملین ٹورسٹس وزٹ کرتے ہیں ہر سال اینولی انڈیا میں. تو یہاں پر بہت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے ہل ریزورٹس ہیں، یہاں کا کلچر دیکھنے آتے ہیں لوگ، یہاں کا ہیریٹیج. تو بہت سارے مونومنٹس دیکھنے آتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا انڈیا میں تاج محل بہت فیمس ہیں. یہاں بہت ساری اسٹیٹس، یا ہم یوٹیز کہیں گے،
تو جن کی وجہ سے انڈیا ورلڈ فیمس ہے، جیسے کشمیر، ہماری کشمیر ویلی ہے، اسی طرح سے آتا ہے دارجلنگ، اوٹی، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں مطلب ہماچل میں شملہ وغیرہ، تو جہاں پر لوگ فارن ٹورسٹس خاص کر یہاں پہ آتے ہیں. تو اراؤنڈ 15 ملین جو پیپل ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک ہیں اس ٹورزم انڈسٹری سے، ان کا روزگار چلتا ہے because of this tourism industry. 15 million people are involved directly with ٹورزم انڈسٹری. تو یہ تو ڈائریکٹ ہوا. اگر ہم انڈائریکٹ کی بات کریں گے تو اس سے زیادہ لوگ انڈائریکٹلی یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری میں انوالو ہیں. تو جو ٹورزم انڈسٹری ہے یہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتی ہے. یہ جو ہوتا ہے لوکل ہینڈی کرافٹس، اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ فارن ٹورسٹس آتے ہیں، وہ یہاں کا ہینڈی کرافٹ دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. تو مطلب اگر ہم بات کریں گے کشمیر جو چھوٹا موٹا مطلب حصہ ہے انڈیا کا، تو ورلڈ فیمس ہے بیکاز آف اٹس ہینڈی کرافٹس، بیکاز آف اٹس بیوٹی. تو بہت ساری چیزیں یہاں کا کلچر، یہاں کے بہت سارے مطلب ہیریٹیج بلڈنگس وغیرہ، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے بیکاز آف دس ٹورزم انڈسٹری. تو یہ ٹورزم انڈسٹری بہت ساری چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہیلپ کرتی ہے پروموٹ کرنے میں نیشنل انٹیگریشن بیکاز آف دس ٹورزم انڈسٹری. تو اس کے ساتھ ہمارا جو چیپٹر نمبر 7 ہے یہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہم نے جو ہماری جو بک ہے جیوگرافی کی، تو ہم نے کمپلیٹ کر دی. شکریہ.